میں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ مجھے کہا گیا، فرمائش کی گئی حسن کوزاگر کی. میرا خیال ہے کہ یہ وہ لمحہ ہے. جاگنے والے جاگ گئے، سننے والے سن رہے ہیں. ایک حسن تھا مٹی بنانے والا. ایک دفعہ اس کو بخار ہوا، وہ ایک عطار کی دکان پہ چلا گیا. عطار کی دکان پہ جا کے وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگا. وہیں پہ اس نے ایک نقاب پوش خاتون کو دیکھا جس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں. وہ ان آنکھوں میں ایسا کھویا کہ حسن کوزاگر، حسن مٹی کے برتن بنانے والا سب کچھ بھول گیا. نون میم راشد نے اس کو بہت خوبصورت بیان کیا. جہازاد، نیچے گلی میں تیرے در کے آگے، یہ میں سوختہ سر حسن کوزاگر ہوں. تجھے صبح بازار بوڑھے عطار یوسف کی دکان پہ میں نے دیکھا تو تیری نگاہوں میں وہ تابناکی تھی میں جس کی حسرت میں 9 سال دیوانہ پھرتا رہا. جہازاد، 9 سال دیوانہ پھرتا رہا ہوں. یہ وہ دور تھا جب میں نے اپنے رنجور کوزوں کی جانب پلٹ کر نہ دیکھا. وہ کوزے میرے دست چابک کے پتلے گلو رنگ و روغن کی مخلوق کے بیجا. وہ سرگوشیوں میں یہ کہتے حسن کوزاگر اب کہاں ہے. وہ ہم سے خود اپنے عمل سے خداوند بن کر خداؤں کی مانند ہے روئے گرداں. جہازاد، 9 سال کا دور یوں مجھ پر گزرا کہ جیسے کسی شہر مدفون پر وقت گزرے. تغاروں میں مٹی کبھی جس کی خوشبو سے وارفتہ ہوتا تھا میں سنگ بستہ پڑی تھی. سراہی، مینا و جام و سبو، فانوس و گلداں میری ہیچ مایا. معیشت کے اظہار فن کے سہارے شکستہ پڑے تھے. میں حسن کوزاگر، بابا گل خاک، سر پر برہنا سرے چاک یلیدم، سر بزانو کسی غمزدہ دیوتا کی طرح وہمک کے گلولا سے خوابوں کے سیال کوزے بناتا رہا. جہازاد 9 سال پہلے تو ناداں تھی، لیکن تجھے یہ خبر تھی کہ میں نے حسن کوزاگر نے تیری کاف آنکھوں کی سی افق تاب آنکھوں میں دیکھی ہے. وہ تابنا کی کہ جس سے میرے جسم و جاں میں تیری نظروں کے راہ گزر بن گئے. وہ سوختبر آ کے مجھے شانوں سے ہلاتی، مجھے کہتی حسن ہوش میں آ، حسن ہوش میں آ، محبت امیروں کی بازی غریبوں کا گزر کیسا. اس کی نوائے حزیں میرے کانوں میں یوں تھی کہ جیسے کسی ڈوبتے شخص کو زیر گرداب کوئی پکارے. غبارے وعدہ شب بکھرنے والا ہے، لو اب چلتے ہیں کہ سورج نکلنے والا ہے. ہمیشہ خوبصورت سوچیے آپ خوبصورت رہیں گے. آزمائیے گا. اسی دعا کے ساتھ کہ کل کا سورج آپ کا تمنائی ہو. آپ کو اسی دوا کے سہارے اور اسی بات کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں کہ زندگی بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ہمیں جس کام کے لیے، جس فرائض کے لیے بھیجا گیا ہے اس کو پورا کرنا ہے. خدا کے آگے جھکیے، کسی کے آگے مت جھکیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو خدا کے آگے جھکتا ہے، خدا اس کو کسی اور کے آگے جھکنے ہی نہیں دیتا. آپ یقین کیجئے، یہ میری
आजमाई हुई बात है। आज की शब के लिए इतना ही। कुछ दिन तो बसो मेरी ताहिर नजीर को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अगले जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब को आपके साथ फिर शामिल। तब तक मेरा और आपका अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।